السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 233 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 234 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں تو اس کو ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے شروع کریں گے۔ والذین، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا زیر ری، نون زبر نا، والذین زینا، زینا نہیں بولنا ہے، جینا بھی نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے ہوتی ہے۔ اگر آپ جب ادا کرتے ہیں تو غور سے سنیں، اگر آپ کی سیٹی نما ادا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، اس کو درست کریں۔ درست کرنے کے لیے اس کا مخرج سیکھیں، جو کہ میرے پلے لسٹ نورانی قاعدے میں مل جائے گا آپ کو۔ والذین، والذین، زینا، زی میں ہم کیوں کھینچ رہے اتنا؟ کیونکہ ہم یا مدہ کا قاعدہ کر رہے ہیں، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر ہے۔ نون کو ہم جلد ادا کریں گے۔ یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا؟ والذین، آگے یتوفون، یتوفون یا پیش یو، تا زبر تا، یوتا، واو فا زبر وف، فا واو زبر فو، نون زبر نا، یتوفون۔ تو یہاں پر دیکھیے یا کے اوپر پیش ہے، معروف پڑھنا ہے، یو نہیں بولنا بلکہ یو، یو، تا وف، سب کو جلدی پڑھیں گے۔ فو میں واولین ہو رہا ہے، یہاں بھی ہم جلدی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے بغیر کھینچے ہوئے، نون کو بھی جلد پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ لفظ کیا بنا؟ یتوفون۔ تو دو لفظ سمجھ آ گیا آپ کو؟ والذین یتوفون۔ آگے منکم، یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد حرف کاف آ گیا، تو یہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ کریں گے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ جب بھی آپ اخفا کریں گے تو آپ کی آواز مخرج کو نہیں لگے گی، یہ جو زبان ہے نا مخرج کو ٹچ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، مخرج سے ہٹ کے ہوگی، یعنی کہ زبان کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مین، ایک بار آپ اس کو ادا کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے صحیح اخفا آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی زبان کہیں ٹچ ہو رہی ہے تو اس کو ٹچ ہونے سے بچائے، تب اخفا صحیح ہوگا۔ اخفا کب ہوتا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے۔ اب وہ 15 حروف کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو پھر جانا پڑے گا نورانی قاعدے کا جو لیسن ہے اس میں، وہاں پر جا کر آپ ٹائپ کریں حروف اخفا تو آ جائے گا سامنے، پھر وہاں سے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، اس سبق کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے منکم، آگے وَيَذَرُونَ،
واو को भी जल्द, या को भी जल्द, राल को भी जल्द, लेकिन नरमी के साथ राल राल हल्की फुल्की अदा करनी है। रू, रा को मोटा रखते हुए वाव से मिला रहे तो वाव मद्दा करेंगे। पेश है रा के ऊपर तो रा मोटा भी होगा और खींचेंगे भी। नून जबर ना, इसको हमें जल पढ़ना है। क्या लफ्ज बन गया? वयज़रूना, रू 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 ना। आगे अज अज वाजई, अज वाजई यतरब्बस्न। अज हमजा को जा से मिलाया, चूंकि जा के ऊपर सुकून है। जिस भी हर्फ के ऊपर सुकून दिखे, सुकून एक अलामत का नाम है। किसका नाम है? एक अलामत का नाम है। इंग्लिश में कहे तो सिंबल। तो जिस लेटर के ऊपर सुकून आ जाए तो उस लेटर को पीछे वाले लेटर से कनेक्ट करते हैं, यानी कि ज्वाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जा के ऊपर है तो हमजा जा से कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अज अज। तो जा की अदायगी सही तरीके से करना है। जा में सीटी वाली सिफत पाई जाती है, ठीक है। हर्फ सफ़ीर के अंदर आता है जा, और सख्ती के साथ भी अदा होगा, जा जा जा, इस तरीके से। तो जब हम हमजा को जा से मिलाएंगे तो क्या आवाज़ बनेगा? अज अज। उसके बाद वाव खड़ा ज़बर वा, अज वा, अज वा। आगे जई, जीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे आने वाला हर्फ या है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। अब दो ज़बर की तनवीन के बाद या आ गया तो यहाँ पर हम इदगाम तो करेंगे लेकिन गुन्ने के साथ करेंगे, जो कहलाएगा इदगाम नाक़िस का गुन्ना। और वो कितने हरूफ में होता है? 4 हर्फ में, या वाव मीम नून। जब ये 4 हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो यहाँ पर उसमें से या आ गया, वो भी तनवीन के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। गुन्ने के साथ इदगाम करने का क्या मतलब? इदगाम के माना है मिलाना, और गुन्ना आपको पता है नाक में थोड़ी देर आवाज़ का रोकना गुन्ना कहलाती है। तो आपको मिलाना है और आवाज़ को रोकना है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे अज़वाजई, अज़वाजई, ये हमने क्या किया? गुन्ना किया। आगे यतरब, यत, इसको एक बार और पढ़ेंगे ना। तशदीद वाले हर्फ को कितनी मरतबा पढ़ते? ट्वाइस पढ़ते, 2 टाइम्स, 2 मरतबा अदा करना है। तो जीम को या से मिलाया, फिर या को पढ़ेंगे अज़वाजई यतरब, यतरब। रा को मोटा, ता को जल्द अदा कर रहे, रा के ऊपर ज़बर है तो बा से मिलाते हुए रा मोटा अदा होगा। रब, बस न, बास ज़बर, बस सीटी भी जाहिर और मोटापन भी जाहिर, लेकिन मोटापन ज़्यादा समझ आना चाहिए। यतरब्बस, बस न। अब यहाँ तक देखें, वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न। क्लियर? आगे चले। बिअन्फुसिहिन्ना, बाज़ेर बी, हमज़ा नून ज़बर अं। अब हमने ऐसी आवाज़ क्यों निकाली? क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद हर्फ फा है, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे क्योंकि फा भी हरूफ इख्फा में से एक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिअन्फुसिहिन्ना, फुसिहिन्ना। अब यहाँ पर नून के ऊपर शद है ना, इसीलिए हम रुकावट कर रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर गुन्ना करना है। किस चीज़ का गुन्ना? नून मुशद्दद का गुन्ना। बताया था कि 2 हर्फ ऐसे हैं जब उनके ऊपर शद आ जाए, आगे पीछे कुछ नहीं हो,
شد آ جائے اس کے اوپر تو وہاں پر آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. وہ دو حروف کیا کیا ہے؟ پہلا ہے نون اور دوسرا ہے میم. تو یہاں پر نون آ گیا، اس کے اوپر شد ہے، تو یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے. دیکھیے اس سے پہلے کوئی تنوین اور کوئی نون ساکن نہیں ہے، تو یہاں پر شرط کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو حرف کے اوپر اگر شد دکھائی دے تو آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. بِأَنفُسِهِنَّ. آگے اربعت، ارو حمزہ را زبر ارو، ارو موٹا رکھیں گے را کو، بعت، بعت، اربعت، اربعت. آگے سب کو کیا نکالنا ہے؟ صاف اور واضح طور پر. را موٹا اور با تو بالکل آسانی کے ساتھ آپ نکال لیں گے. عین کو حلق سے نکالے اور تا کو باریک. اربعت. آگے اشہریوں، اشہریوں، اش، اش، اش کون سا ہے؟ سین نہیں ہے بلکہ شین ہے، تو دونوں کی آواز میں فرق ہے. شین، یہ کیا ہے؟ شین. اور یہ والا اور یہ سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ اشہریوں، اشہریوں. یہاں پر را کے نیچے دو زیر ہے، تو را کو باریک رکھتے ہوئے واو سے ملا کر ہم غنہ کریں گے، ادغام ناقص کا غنہ. ابھی اوپر بتایا نا 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون، تو اس میں سے واو بھی ہے اور وہ تنوین کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں بھی ہم ادغام ناقص کا غنہ کریں گے. اشہریوں، ریوں، را کو بالکل باریک رکھنا ہے. اب یہاں پر ریوں ریوں نہیں کرنا بلکہ باریک ریوں 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 اس طریقے سے. اشہریوں وعش، را واو زبر وا، عین شین زبر عش، را الف زبر را. اگر یہاں پر آپ رک رہے ہیں، را کو موٹا رکھتے ہوئے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی دو زبر پر آپ وقف کریں، چاہے وہ وہاں پر وقف کی علامت ہو، چاہے وہاں پر کوئی ایسا لیٹر ہو جہاں پر رکنا جائز ہو، جیسے کہ فور ایگزامپل بعض دفعہ آپ کو یہاں پر سرکل ملے گا اس طریقے سے، آیت جسے کہتے گول نشان. بعض دفعہ یہاں پر کوئی لیٹر ملے گا جیسے کہ صاد لام ہے، اسی طریقے سے کہیں جیم ہے، کہیں پر زا لیٹر آتا ہے، تو اس جگہ بھی رکنا جائز ہے. تو جب بھی کہیں پر بھی رکے، چاہے گول سرکل پہ چاہے کسی لیٹر کے اوپر، تو آپ نے ایک ہی رول کو فالو کرنا ہے. ڈبل زبر پر رکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہے نا، تو ایک زبر کو آپ ریموو کر دیں، اب کیا ہو جائے گا؟ عش را، یہی ہوگا نا. تو اس طرح سے رکنا ہے دو زبر پر. اب چاہے آپ وہاں پر گول سرکل ہو یا نہ ہو، آپ رک رہے تو آپ کو یہی رول فالو کرنا پڑے گا. فور ایگزامپل اگر آپ یہاں پر نہیں رکنا چاہتے، ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر پھر اخفا کا قاعدہ فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھیے دو زبر کے بعد حرف فا ہے، اور حرف فا حروف اخفا میں سے ایک ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ کرنا ضروری ہے ملانے کی صورت میں. ٹھیک ہے، وصل کی صورت میں، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں آپ نے یہاں پر ایک الف کر کے را کے ساتھ الف پڑھنا ہے، ایک زبر کے ساتھ، اور ایک زبر ہٹا دینا ہے. یہاں تک دیکھیے. بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اس طریقے سے روکیں گے. وَعَشْ، 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 عین بھی نکالنا، شین بھی نکالنا. وَعَشْرًا. آگے فَإِذَا،
فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، فَإِذَا الف مدہ، بلغنا، بلغنا با زبر با، لام غین زبر لاغ، کیا پڑھیں گے لاغ، لاغ نہیں پڑھنا، لاغ نہیں، غین کو موٹا کرنا ہے، لاغ لاغ، منہ گول، لاغ 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 نا، فَإِذَا بَلَغْنَا، بَلَغْنَا بَلَغْنَا، کیونکہ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، موٹا ادا کریں گے چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ آگے أَجَلَهُنَّ، أَجَلَهُنَّ، نون مشدد کا غنہ، باقی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آگے فَلَا جُنَاحَ، فا زبر فا، لام الف زبر لا، یہاں پر ہم الف مدہ کر رہے ہیں، فلا، آگے جناح، جناح جناح، آگے علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، جناح میں جیم کو ہمیں جل پڑھنا ہے اور ہا کو بھی جل پڑھنا ہے، کھینچنا صرف اور صرف بیچ میں ہے، جیم کی آواز مجہول نہ ہو، جناح نہیں بلکہ جوناح، جو نہیں جو۔ آگے علیکم، عین نکالنا ہے، ع ع ع، اس کے بعد لی، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے، کاف میم پیش کم، علیکم۔ اچھا اب آگے دیکھیں، فا یا زر فی، میم الف زبر ما، دونوں جگہ مدہ ہو رہا ہے، پہلا جو ہے یا مدہ ہے اور دوسرا الف مدہ ہے، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، برابر لمبا کرنا ہے۔ یہاں سے دیکھیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، آگے آ جائیں، فَعَلْنَا، فَعَلْنَا، فا زبر فا، عین لام زبر عل، نون زبر نا، فعلنا، فعلنا، اس کے بعد فی انفسہن، فی، حرف مد اور حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل کا قاعدہ، 2 الف سے 5 الف تک کھینچیں گے، فی انفسہن، یہ جو نون ہے اس کے بعد فا ہے تو یہاں پر اخفا اور اس نون میں غنہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مد، تینوں چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس لائن کو دیکھیں، فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، آگے بالمعروف، با لام زر بل، میم عین زبر ماع، ماع ماع، روفی روفی روفی، بالمعروف بالمعروف، آگے رو میں واو مدہ کر رہے، عین نکالنا ہے، آگے چلیں گے، واللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، لفظ اللہ آ گیا، اس کو ہمیں لام کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے، اگر واو کے نیچے زیر ہوتا تو ہم پھر باریک پڑھتے، واللہ، واللہ، لا یہ موٹا ہے، لا یہ موٹا ہے، لا یہ باریک ہے، واللہ بیما، بازر بی، میم الف زبر ما، بیما تعملون، تعملون، لون، لو میں ہم کھینچ رہے کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر واو مدہ کر رہے ہیں اور عین کی ادائیگی صحیح کرنا ہے، بعض لوگ عین میں جھٹکا دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، آرام آرام سے نکالنا ہے، تعلمون، تعلمون،
خبیر، خوا زبر خوا، با یا زر بی اور را دو پیش رن، یہاں پر اسٹاپ کریں گے. اسٹاپنگ کی صورت میں را باریک رہے گی کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے. جب بھی اسٹاپ کر رہے ہوں اور وہاں پر را ساکن بن جائے وقف کی صورت میں، وہاں پر سکون لگانا پڑے اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو ہر حال میں باریک ہی ادا کرنا ہے، چاہے اس سے پہلے یعنی کہ اس یا ساکن سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن را کو باریک ہی رکھنا ہے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ خبیر. اوپر سے ایک بار دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. تو آیت نمبر 234 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آگے کی جو آیتیں بچ گئی ہیں وہ کریں گے. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے اگر سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو نہ جانے دنیا کی کتنی ساری چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کا جب بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے. کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. تو جس طرح آپ اور چیزوں میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن میں کریں، بلکہ اس سے کئی زیادہ کریں. انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. اور اگر میرے اس ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے، کچھ بھی آپ اچھا کرتے ہیں، کچھ بھی سمجھ آتا ہے، پڑھنا اچھا لگتا ہے، سیکھنا اچھا لگتا ہے، تو آپ اس کو سیکھنے کے بعد ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور اسے اسی طرح ہمیشہ جاری رکھے اور پورے قرآن پاک کو بار بار مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.